معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوئی ہوں۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا الف سے لے کر خ تک، الف سے لے کر خ تک، اور آج ہم انشاءاللہ دو نئے لفظ سیکھیں گے۔ پہلے ہم تعوذ تسمیہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آگے ہمارا سبق نمبر 1 ہے، جیسے کہ تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 حروف مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ مفردات الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ پہلے ہم پچھلے سبق کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، حا، خو، الف، با، تا، ثا۔ ان چار حروف کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جیم کو جو ہے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جیم، حا، حا، حا کو ایک الف کے برابر، خو، خو، حلق سے ادا ہوگا، ہلکی سی رگڑ پیدا ہوگی، خو۔ ہمارا نیکسٹ سبق دال ہے۔ کیا ہے؟ دال۔ اس کو ہم 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ دال، دال، ذال۔ جب ہم دال کو پڑھیں گے تو جو ہماری زبان کی نوک ہے، ٹھیک ہے، زبان کی جو نوک ہے، جو وہ اوپر والے جو ہمارے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ بولتے ہیں، اس کی جڑ سے لگے گی تو یہ دال ادا ہوگا۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لیکن ابھی پہلا لفظ میں آپ کو بتا رہی ہوں، دال، دا، دال۔ اوپر والے جو سامنے 2 دانت ہوتے ہیں انہیں ثنایا علیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دال اور زال۔ زال کو کیسے پڑھیں گے؟ زال، زبان جو ہے ہماری جو زبان ہے، زبان کی جو نوک ہے، جب اوپر والے جو ہمارے ثنایا علیہ کے جو 2 دانت ہیں، ثنایا علیہ بولتے ہیں ان کو۔ زال کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ زبان کی جو نوک ہے، جب اوپر والے 2 دانت جن کو ثنایا علیہ بولا جاتا ہے، ثنایا علیہ کے کنارے سے لگیں گے تو پھر یہ حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ذال، ثا، اس سے ثا بھی ایسی ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثا، ثا، اور ایک دوسرا لفظ ذال ہے، اور تیسرا لفظ میں جیسے ہی آئے گا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ لیسن میں، اور سارے مخارج بھی بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو۔ کل ہم نے حا اور خو پڑھا تھا، اور جیم، جیم، حا،
اور خا. تو جیم جو ہے جیم، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیم جو ہے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے کہ زبان کا جو درمیان والا حصہ جو ہوتا ہے نا، جو تالو سے ملتا ہے، تو پھر جیم ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیم زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتا ہے. جیم. ہمارا جو گلا ہے اس کو ہم حلق کہتے ہیں. اس حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، جن میں سے ہم نے ابھی پڑھے ہیں 2 حروف. ٹھیک ہے، جن میں سے ہا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. وسط حلق یعنی کہ ہمارے حلق کا درمیان والا حصہ. اور دوسرا لفظ خو ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ منہ والا حصہ ادنی حلق. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. جزاک